السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتاً عن ربہ: الصوم لی وانا اجزی بہ۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور سامعین و سامعات، آج کے اس پروقار و پربہار سالانہ انعامی مسابقے میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں وہ ہے ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت۔ حضرات، ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت، عزت و عظمت اور اس کے تقدس و احترام کا اندازہ لگانے کے لیے یہی آیت کافی ہے جس کے ایک ٹکڑے کی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں کلام الہی قرآن مجید نازل ہوا، جس کے ذریعے نسل انسانی کو نئی زندگی کا پیغام ملا، جس میں اسلام کا ایک مقدس رکن روزہ فرض ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین پایا زنجیر کر دیے جاتے ہیں۔ غرض یہ مہینہ زندگی سے بھرپور، ہر طرح کے فوائد اور ہر قسم کی برکتوں سے معمور ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ مہینہ صدق و وفا کا منبع، عبادت و ریاضت کا سرچشمہ، ذکر و تلاوت کا مظہر اور زہد و تقوی کا ایسا عالمی موسم ہے جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان، عالم و جاہل، امیر و فقیر، کم ہمت و عالی حوصلہ، ہر قسم اور ہر گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک و رفیق نظر آتے ہیں۔ ہر جگہ یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں ہوتا ہے۔ امیر کے محل، غریب کی جھونپڑی، دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کے جلال و جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرے پر خیر و برکت اور رحمت و سکینت کا ایک وسیع شامیانہ سایہ فگن ہے۔ معزز حاضرین و حاضرات، ماہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، چونکہ یہ اپنی رحمت و برکت اور روحانیت و نورانیت کے لحاظ سے بھی تمام مہینوں سے افضل ہے اور بجائے طور پر اس کا مستحق ہے کہ اس کے دنوں کو روزے سے اور راتوں کو عبادت سے آراستہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حکم الہی ہوا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا مقصد بلا وجہ مشقت یا آزمائش میں ڈالنا ہو، بلکہ یہ اصلاح و تزکیہ کے لیے ہے۔ یہ دراصل اخلاقی تربیت گاہ ہے جہاں سے آدمی اس طرح کامل ہو کر نکلتا ہے کہ خواہشات کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ محض اللہ کے حکم سے مباح اور پاکیزہ چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو وہ ممنوعات و محرمات سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے گا؟ جو شخص ٹھنڈے میٹھے پانی اور پاکیزہ و لذیذ چیز کو خدا کی فرما برداری میں چھوڑ سکتا ہے تو حرام و نجس چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اور یہی لعلکم تتقون کا مفہوم ہے۔ محترم سامعین و سامعات، روزہ اہل تقوی کی لگام اور مجاہدین کی ڈھال ہے۔ حدیث میں وارد ہے: الصوم جنہ، جو روزہ داروں کو انسانی خواہشات و عادات کے شکنجے سے آزاد کر کے اس کی شہوانی قوتوں میں اعتدال و توازن پیدا کرتا ہے، اس کو خدائی صفات اور ملکوتی اخلاق کا حامل بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ سعادت اخروی اور حیات ابدی کے گوہر مقصود تک رسائی کرا کے خاص انعام الہی کا حقدار بنا دیتا ہے۔ خدا کا حدیث قدسی میں ارشاد ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ افسوس کہ اس فضیلت و اہمیت کے باوجود روزہ خوروں کا ایک گروہ سرعام کماتا پیتا اور اس ماہ کا مذاق اڑاتا اور حرمت پامال کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی و آزادی کا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلا کر جنت کا مستحق نہ بنے، اسے حدیث میں شقی و بدبخت قرار دیا گیا ہے اور جبریل امی جیسے مقرب فرشتے نے بد دعا دی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے برگزیدہ نبی نے آمین کہا ہے۔ پھر اس دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر اور اس میں خوب سے خوب عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔